الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 1442 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کی آج ساتویں مجلس ہے، اور چونکہ مجالس چاند رات سے شروع ہوئی ہیں تو آج 6 محرم 6 محرم کی تاریخ ہے، اور ہماری گفتگو کربلا کے جہاد کے پارٹ 2 کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کربلا کے جہاد کا پارٹ 1 تو 61 ہجرہ میں آقا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل حرم کی اسیری کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا پارٹ 2 وہ ہے جسے ہم اور آپ عاشورے کے دن یہ کہہ کے یاد کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ المہدی من آل محمد علیہ السلام، کہ اللہ ہمیں امام زمانہ کی آرمی میں شامل کرے۔ اور یہ پارٹ 2 اس وقت ہوگا کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا، اگرچہ ظہور امام زمانہ از اے سیکرٹ آف اللہ، ایک بھید ہے، ایک راز ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے اور فزیکلی بھی پریپیئر کرنے کے لیے احادیث میں بہت ساری اس کی سائنس بیان کی گئی، اور جس وقت ہم ان سائنس آف ظہور پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی وہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت اپنے خطبے میں کی، دل کہتا ہے کہ شاید بس اس کا ٹائم قریب آ گیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر، انکار کرنے والے، منع کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس بات کو بہت ٹائم باقی ہے، بعید، بہت دور ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے۔ اور سائنس آف ظہور سے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ظہور بہت قریب ہے، لیکن دعا تو ہماری ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر اوکیزن پر یہی۔ رات کو سوتے ہیں تو یہ دعا کر کے سوتے ہیں کہ بس اب ظہور ہو جائے، صبح اٹھتے ہیں تو شاید یہ خیال کر کے ہم اپنی نیند سے اور بستر سے اٹھتے ہیں کہ ظہور ہو گیا ہے، اس لیے ہماری آنکھ کھل گئی۔ ہر لمحے، ہر سیکنڈ مومن کو ظہور کے لیے تیار رہنا۔ لیکن جیسا کہ میں کل رات کی مجلس میں یہ بیان کر رہا تھا
کہ سائنس آف ظہور سب ایک کیٹیگری کی نہیں ہے، الگ الگ قسموں کی سائن ہیں، کچھ کنفرم ہیں، کچھ کنڈیشنل ہیں، کچھ بہت ویک ہیں. اور سائن آف ظہور کو سمجھنا ہمارے سامنے، اب میں اسلام کا ایک، شریعت کا ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں جو ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں نہیں، پورے دین کے بارے میں. جب کوئی حدیث ہمارے پاس آتی، کوئی بھی حدیث، تو اس میں ہمیں دو چیزیں اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک، یہ حدیث اتھینٹک ہے کہ نہیں، جس کے لیے ہم اس کے ڈائریکٹر اور راویوں کو چیک کرتے ہیں. اچھا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ ہر عالم کے لیے بھی پاسبل نہیں. یہ مجتہد اور مراجع کا کام ہوتا ہے. تو ایک تو حدیث کے راوی چیک کرتے ہیں، نیریٹرز، کہ کیا یہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی ہے، کہ کسی نے امام کے نام سے جھوٹی بات بیان کر دی، شاید گجراتی میں کہتے ہوں گے کھوٹی بات. اور پھر اگر یہ کنفرم بھی ہو جائے کہ امام نے یہی ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام کی ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو حدیث کی ورڈنگ ہے اس کا میننگ کیا ہے. کیا جو ہم اس کے میننگ نکال رہے ہیں یہی صحیح ہے، کہ اس میں کوئی اور بھی اس کے میننگ نکل سکتے ہیں. اچھا، قرآن کریم جو ہے اس میں ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے. قرآن میں ہمیں یہ نہیں چیک کرنا ہے کہ یہ جو آیت اس وقت قرآن میں لکھی ہے یہ واقعاً اللہ نے نازل کی ہے کہ بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا. یہ قرآن اس وقت جو ہمارے پاس ہے کمپلیٹ وہی ہے جو جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے تھے. لیکن اس میں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ جو آیت ہمارے سامنے آئی، اس آیت کے جو میننگ عام لوگ لے رہے ہیں، دوسرے علماء اس کے جو میننگ لے رہے ہیں، کیا وہی اس کے میننگ ہے کہ نہیں. جب یہ بھی ایک ایکسپرٹ کا کام ہے، لیکن بہرحال یہ غور کرنا ہوتا ہے. حدیث کے اندر دو پرابلم، یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، اور اگر یہ امام کا فرمان ہے، ورڈنگ ہے، تو پھر اس کا جو میننگ ہم نکال رہے ہیں کیا یہی میننگ اس میں سے نکل رہے ہیں. بہت سارے مجتہدین کے فتوے، مراجع کے فتوے اس لیے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ حدیث دونوں کے پاس اتھینٹک ہے. کبھی کبھی تو دیکھیے اس لیے اختلاف ہو جاتا کہ ایک حدیث ہے، ایک مرجع کے پاس اتھینٹک ہے، دوسرے کے پاس وہ حدیث اتھینٹک نہیں. اور کبھی ہے کہ دونوں کے پاس اتھینٹک ہے، لیکن مرجع اے کہتا ہے کہ اس کے میننگ یہ ہے، مرجع بی کہتا ہے کہ اس کے میننگ یہ. تو سندن و دلالتن، اب یہ بہت میں نے غلط بات اس وقت چھیڑ دی، یعنی ایک عام مجلس کا یہ سبجیکٹ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے. ظہور کی جو حدیثیں، سائنس آف ظہور جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہم کو دیکھنا پڑتی. اچھا، آپ دیکھیے ظہور امام زمانہ کی سب سے کنفرم سائن، بالکل اتھینٹک، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کنفرم سائن ہے ظہور امام زمانہ کی. وہ کیا؟ وہ ہے رسول خدا کا دنیا میں آنا، اعلان رسالت کرنا اور اسلام کو ہم تک پہنچانا. یہ ظہور کی کنفرم نشانی. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو مجلسوں میں اشارے کیے کہ امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ تو ایک طرح سمجھیے آدم سے شروع ہو چکا ہے. حضرت حابیل کی مظلومانہ شہادت کے بعد بھی یہ بتایا گیا کہ اس کا اصل ریونج کس کو لینا. تو اب جب امام زمانہ کا ذکر انبیاء کے بیچ میں بھی ہے تو وہاں بھی سائنس آف ظہور
ڈسکس ہوتی ہیں. اب میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ یہ روایت تو نہیں کہ مثلا حضرت نوح نے اپنے زمانے میں اپنے مومنوں سے کہا کہ وہ آخر میں وہ اللہ کی آخری حجت آئے گی. لوگوں نے پوچھا اس کا سائن آف ظہور کیا ہے؟ کہا اس کا سائن آف ظہور ہے پیغمبر اسلام. تو اب یہ بالکل کنفرم نشانی ہے، سائن آف ظہور. لیکن جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ سائن آف ظہور، تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ سائنس آف ظہور کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی پوری ہوگی اور فوراً امام آ جائیں گے. خود بخود ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ سائنس آف ظہور کا مطلب ہے کہ اس کے ود ان 1 ویک 2 ویک، مہینہ 2 مہینہ چلیں، 1 سال کے اندر امام آ جائیں گے. ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت ساری سائنس ایسی روایتوں میں آئی کہ اس میں اور امام کے آنے میں 100 سال ہو سکتے ہیں، 1000 سال ہو سکتے ہیں. جیسے خود پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت، یا مثلا ایک سائن آف ظہور جو روایتوں میں نہیں آئی ہے، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ ایگزامپل سپوز والی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایکچوئل بات ہے یہ. لیکن سائن آف ظہور جو ہیں بیسیکلی تو ہمارے نزدیک وہی اتھینٹک ہیں جو حدیثوں میں آئیں. بٹ سم ٹائمز امام زمانہ کی اپنے کسی شیعہ سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے علماء سے ملے ہیں، مجتہدین سے ملے ہیں، مراجع سے ملے ہیں، لیکن نان علماء سے بھی امام کی ملاقات ہوئی. اور وہاں اس نے سوال کیا کہ مولا آپ کب ظاہر ہوں گے؟ تو امام نے اس کا جواب دیا. وہ بھی ایک طرح کی سائن آف ظہور ہے، لیکن یہ حدیث والی نہیں، یہ ایک آدمی کا واقعہ. اچھا، اب اس کے اندر چونکہ آج کی دنیا فراڈ کی دنیا ہے، آج کی دنیا چیٹنگ کی دنیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا. تو اگر اس طرح سے امام اس کی اجازت دے دیتے کہ جو آ کر یہ کہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کر کے آیا ہے اس کی بات مان لو، تو سچا تو ایک ہی ہوتا، 1000 جھوٹے آدمی آ جاتے کہ جی ہم نے امام سے ملاقات کی. اس لیے امام نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا اور کہا ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے تو تم اس کی بات پر، تمہارے لیے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا. لیکن پھر ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے علماء اور مراجع اور مجتہدین کے واقعات ہیں کہ ہم اس کا ٹوٹل ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اب وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. ہمارا ٹاپک چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دوں. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ ریئل واقعہ ہے، ایکچوئل واقعہ. اور یہ واقعہ میں نے خود بھی ایک بہت قابل احترام عالم سے سنا، اور ایک اور قابل احترام عالم نے ایک اور حوالے سے اس کو کنفرم کیا. بمبئی میں، آپ کے یہاں سے تو قریب ہے، احمد آباد سے واکنگ ڈسٹینس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بمبئی، مجھے پتا ہے کہ آپ گجرات کے ہیں، بمبئی مہاراشٹر میں ہے، لیکن بمبئی میں ایک بہت ہی قابل احترام عالم گزرے تھے، شیخ صاحب، شیخ محمد حسن نجفی، جو بمبئی کے خواجہ کمیونٹی میں شیخ صاحب کہلاتے تھے. 1967 میں ان کا انتقال ہوا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اصل میں ان کے والد بمبئی آئے تھے، اور اس کے بعد خود شیخ صاحب، اور ایک طویل عرصے تک بمبئی کی خواجہ کمیونٹی شیخ صاحب کی تقلید بھی کرتی تھی. اب یہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب کے چھوٹے بھائی شیخ محمد حسین نجفی، ان سے میری ملاقات ہوئی، مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا مسقط میں. جب میں 1983 میں پہلی بار مسقط مجلس پڑھنے گیا تھا تو اس وقت بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، لیکن مسقط میں تھے. اور ایک قابل احترام خانوادے کے قابل احترام عالم تھے، تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا.
اس وقت بھی کچھ ایسے حالات ہو رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ظہور بہت قریب آ چکا ہے. خاص طور پر اس وقت مصر کا جو پریزیڈنٹ انور السادات جس طرح مارا گیا تو بالکل ہم کو ایسا لگا کہ جیسے وہ جو ایک حدیث میں آیا تھا کہ مصر کا حکمران مارا جائے گا, تو بالکل ہم کو لگا کہ جیسے وہی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سین آ گیا. جیسے سعودی عرب کے اس وقت کے جو حالات ہیں اور پھر کنگ عبداللہ کی موت, تو بعض روایتوں میں جو آخری زمانے میں سعودی عرب کی حالت بتائی گئی ہے تو بالکل ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی دونوں میچ کر رہے ہیں. جبکہ میں بات کر رہا ہوں 1983, بہت پرانی بات بھی نہیں. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. اور ہمارے یہاں پاکستان کے ایک بہت ہی قابل احترام عالم دین تھے, حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, علامہ طالب جوہری صاحب. انہوں نے بھی ایک بار مجھے خود پرسنلی یہ بتایا کہ ہاں یہ تو بک بھی میری لائبریری میں موجود ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک عالم کو یہ واقعہ ہوگا تقریباً آج سے 110 سال پرانا, یا 100 سال سمجھیے, 100 سال پرانا واقعہ. 1442 ہجرہ ہے یہ واقعہ, تقریباً 1342 ہجرہ کے قریب. نجف کے ایک بہت ہی مقدس عالم, انہیں ایک شوق ہوا کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں. اب یہ پتا ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارا من نہیں چلے گا. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم اعمال کر سکتے ہیں, لیکن پھر مرضی امام کی ہے. تو انہوں نے اپنی ساری کوشش کی, اور ایسے بہت سے واقعات ایسے مشہور یا مقدس علماء کے ہیں کہ ہم ان کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے. اور چونکہ واقعات میں بھی کوئی ایسی خلاف دین بات نہیں, کئی واقعات ہیں الگ الگ. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق سائن آف ظہور سے. تو بہرحال وہ کچھ عمل بھی ہیں, کچھ دعائیں ہیں, کچھ 40 دن کے عمل ہیں. علامہ ہلی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب پرابلم آتا تو 40 شب بدھ وہ مسجد سہلا میں جاتے. تو بہت سارے اس کے اعمال ہیں. بٹ پھر بتا دوں کہ وہ اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کنفرم امام ملاقات کریں گے. امام ہمارے پابند نہیں, وہ ہماری ایفرٹ ہے, اس کے بعد مرضی امام کی. ان عالم کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی. اچھا, اب یہ واقعہ اتنا لیندی ہے کہ باقاعدہ اس پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی گئی جو خود علامہ طالب جوہری صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی لائبریری میں ہے. البتہ یہ بات بھی تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1977 یا 78 کی. اب یہ عالم دین جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں وہ بہت کوئی فیمس مرجع یا مجتہد نہیں ہے, تو میں نام نہیں لیتا ہوں. ان کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی, اور انہوں نے امام زمانہ سے کئی سوال پوچھے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولا آپ کے ظہور کی کوئی ایسی سائن بتائیے جو کتابوں میں نہ ہو. امام زمانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ظہور ہوگا الحاج سید ابو القاسم الخوئی کی مرجعیت کے بعد. اور خیر اس میٹنگ میں ان عالم نے اور کئی سوال کیے اور میٹنگ ختم ہو گئی. یہ نجف کے نہیں تھے. اب اس کے بعد جب یہ میٹنگ ختم ہو گئی تو یہ پھر نجف اشرف تشریف لائے, اور نجف میں انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اس نام کا کون مرجع. پتہ چلا کہ اس نام کا تو کوئی مرجع نہیں. اس نام کا کون مجتہد ہے, مرجع سے ایک لیول نیچے. کہا کہ نہیں, اس وقت جتنے مجتہدین نجف میں ہیں اس نام کا تو کوئی نہیں. تو اب انہوں نے یہ انکوائری شروع کی کہ جو نجف میں اسٹوڈنٹس ہیں ریلیجس ایجوکیشن کے,
ان میں اسلام کا کون ہے؟ اچھا، نجف کوئی بہت بڑا کاسموپولیٹین شہر نہیں ہے کہ نیو یارک کی طرح سے یا ایل اے کی طرح سے یا بمبئی کی طرح سے اس کی اتنی آبادی ہو کہ آپ کہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے. اور جبکہ یہ بات ہے 100 سال پہلے کی، اس وقت تو ویسے بھی نجف کا حوضہ بھی اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اب آج ہو گئے. اب ڈھونڈنا شروع کیا کیونکہ خوئی یہ جو ہے کوئی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی سر نیم نہیں ہے، کہ علاقے کا نام ہے، تبریز کے گاؤں کا نام ہے، تو وہاں کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں معلوم ہو جاتا ہے. اس وقت بھی حوضہ علمیہ نجف ہو یا حوضہ علمیہ قم ہو، اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا. لیکن اگر آپ کو علاقہ معلوم ہو جائے کہ مثلا بھاؤ نگر کا کوئی آدمی آپ کو ڈھونڈنا ہے، ایک اسٹوڈنٹ بھی مل جائے بھاؤ نگر کا، تو اس سے آپ کو ٹریس ہو جائے گا کہ یہاں اور کون کون سے لوگ بھاؤ نگر کے. نہیں، بھاؤ نگر تو میں غلط کہہ گیا، جمال پور کے مثلا. تو اب یہ خوئی علاقہ پتا چلا کہ ہاں ابھی ایک 20-22 سال کا 24 سال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ، جس کا نام بھی ابو القاسم ہے اور جس کا تعلق بھی اسی علاقے سے، وہ خوئی کہلاتا ہے. اب یہ گئے، جا کے اس سے ملاقات کی، 22-24 سال کی ایج ہوگی، اور جو دیکھا اور کچھ باتیں کی، کچھ چیزیں امام نے ایسی بتائی تھیں جو انہوں نے پبلک کو بھی نہیں بتائیں. امام نے کچھ ایسی سائن بتائی تھی اس اسٹوڈنٹ کی، پہچان گئے، یقین ہو گیا کہ یہ وہی. انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ بھائی کیا تم حج کر چکے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور 100 سال پہلے کا اسٹوڈنٹ. نجف کے اندر 100 سال پہلے حوضہ علمیہ میں کتنی غربت تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے کچھ بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین مرحوم کے قضا نماز اور روزہ کر کے اس کے ذریعے سے پھر وہ مرجعیت تک پہنچے. کتنے بڑے بڑے علماء، علامہ طالب جوہری صاحب بھی اپنے کچھ دوستوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نجف کے لوگ جو فروٹ کھانے کے بعد چھلکے باہر پھینک دیتے تھے، اس کو اٹھا کے اسی کو دھو کے اسی کو کھانا بنا کے کھایا کرتے تھے. غرض یہ کہ اس ماحول میں کسی سے یہ کہنا کہ تم نے حج کیا، ایک ریلیجس اسٹوڈنٹ جس کے بعد روٹی کے پیسے نہیں، تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ حج دعا ہے، تمنا ہے، لیکن دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. کہا کہ اچھا سنو، میں تمہیں بہت دور سے ڈھونڈتا ہوا پہنچا ہوں، اور اس وقت میں 3 چیزوں کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. نمبر 1، اور کسی کے بارے میں کہوں کہ نہ کہوں، تمہارے بارے میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ تم سید ہو، کیونکہ امام زمانہ نے تمہیں سید کہا. نمبر 2، اور تمہیں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، گڈ نیوز، کہ تم حج کرو گے، کیونکہ امام زمانہ نے تمہیں الحاج کہہ کے یاد کیا. تم کہہ رہے ہو تم نے اب تک حج نہیں کیا، اور امام نے تمہیں الحاج کہا ہے، حاجی. تو یہ میری طرف سے خوشخبری. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ تم مرجع بنو گے. ابھی تو یہ حجت الاسلام لیول کا بھی نہیں ہے، ایک بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آیت اللہ بننا، اور آیت اللہ کے بعد پھر مرجع یعنی آیت اللہ العظمی بننا. اور پھر بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ میں تمہیں تیسری خوشخبری دیتا ہوں کہ تم یقیناً مرجع بنو گے، اس لیے کہ امام زمانہ نے تمہاری مرجعیت کو اپنے ظہور کی ایک نشانی قرار دیا. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ تو اپنی جگہ. اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ نے ان کو مرجع کہا تھا، اور آغا خوئی کی شخصیت اچھا بہت پرانی نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں تو آپ کہیں پتہ نہیں مولانا ہمارے پر دادا کے سکڑ دادا کے لکڑ دادا کے زمانے کا واقعہ سنا رہے ہیں. اس مجمع میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہوں گے، اور آغا خوئی کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہوگا.
بلکہ میرے حساب سے بہت سارے لوگ ہوں گے، کچھ نہیں۔ اب آغا خوئی مراجع تو شیعہ تاریخ میں بہت گزرے، اور غیبت امام زمانہ جب سے اسٹارٹ ہوئی آج تک مرجعیت ہمارے ہاں بالکل کنٹینیو ہوئی، بیچ میں کوئی گیپ نہیں آیا۔ مگر آغا خوئی کی مرجعیت ایک یونیک قسم کی مرجعیت بن گئی، ان معنوں میں کہ آج بھی عراق میں اور ایران میں بھی کافی حد تک کسی مجتہد کا یا کسی عالم کا جب وہ کوئی یہ بتانا چاہے کہ میں نے علم دین حاصل کیا ہے، فخر کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں آغا خوئی سے پڑھا ہوا ہوں۔ اب جیسے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے انگلینڈ کی 2 یونیورسٹیاں بہت مشہور ہیں، میں آکسفورڈ یا کیمبرج، ڈگریاں سب جگہ ایک جیسی ملتی ہوں گی، لیکن اگر کوئی آکسفورڈ یا کیمبرج سے وہی ڈگری لے کے آیا وہ فخر کے ساتھ کہے گا کہ میں کیمبرج کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آکسفورڈ سے ڈگری لی ہے۔ امریکہ میں بھی ہارورڈ اور برکلی تو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت مشہور ہیں، ییل یونیورسٹی ہے، اور بھی ہوں گی، تو یونیورسٹیاں تو ہزاروں ہوں گی، مگر 2-3 یونیورسٹیاں ایسی ہوں گی کہ جو وہاں کا اسٹوڈنٹ ہو یہ ایک بڑی اس کے لیے پریسٹیجیس چیز ہوگی، اور پبلک کے لیے بھی یہ اسٹیٹس اس وقت آغا خوئی کا ہے۔ جسے بھی عراق کے اندر یہ بتانا ہو کہ میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں آغا خوئی کا شاگرد رہ چکا ہوں یا ان کے شاگرد کا شاگرد رہا ہوں۔ اور یہی ایران کے اندر بھی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی، ایک آئیکن بن گئے ہیں مرجعیت کے، لیکن امام زمانہ نے فرمایا میرا ظہور ان کے بعد ہوگا۔ اب جب یہ واقعہ میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک بار پڑھا تھا، زیادہ نہیں پڑھا، لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آغا خوئی کا زمانہ ہے اور اس میں امام آ جائیں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 1992 میں آغا خوئی کا انتقال ہوا، تو 94 میں کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے تو بھیا واقعہ بڑا زور و شور کے ساتھ پڑھا تھا، تو 2 سال تو ہو گئے آغا خوئی کے انتقال کو، اب تک تو امام زمانہ کہہ رہے تھے کہ الحاج سید ابو القاسم الخوئی کی مرجعیت کے بعد میں ظاہر ہوں گا، تو 2 سال تو ہو گئے۔ اچھا چلیں، یہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو 2 اتھینٹک سورس بتائے، پھر بھی امام کی حدیث تو نہیں، یعنی امام کی حدیث سے میری مراد ہے وہ 11 امام جو ہمارے سامنے ظاہر تھے۔ تو چلیں، اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ کوئی حدیث تو ہے نہیں اس لیے ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہی پرابلم کئی حدیثوں میں آئے، کا فلاں واقعے کے بعد میرا بیٹا ظاہر ہوگا، جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو بیٹا ظاہر ہوگا، انور سادات جیسا واقعہ، کنگ عبداللہ کی موت جیسا واقعہ۔ تو سائنس آف ظہور کی جو حدیثیں، پہلے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کا اسٹیٹس کیا ہے، اور پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کنفرمڈ سائن بھی ہے تو اس کے ایکچوئل میننگ کیا ہے۔ لفظ بعد تو اب 1000 سال بعد بھی چل سکتا ہے، جیسے اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں 11ویں امام کے بعد آیا ہوں تب بھی صحیح ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں شاید وہی آدمی بعد کا لفظ استعمال کرے جو 2-4 سال کا گیپ، ایسا تو نہیں۔ تو سائنس آف ظہور پہ ہمیں کئی اینگل سے گفتگو کرنا ہے، جن میں سے ایک پہلو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج جو یہ بات آ گئی آغا خوئی والے واقعے کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تھوڑا سا آج ہمیں مرجعیت کے حوالے سے بات کرنا ہے، لیکن کل رات کی مجلس والی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ آخری زمانے کی نشانی اللہ کا رسول بتا رہا، اور جس کو میں نے کل رات کی مجلس کے آخر میں شروع کیا تھا، وہ والی حدیث جو ہے وہ تو میں نے اس لیے اس کا سلیکشن کیا کہ وہ برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ان کے راویوں سے، ہمارے پاس بھی ہے، چھٹے امام سے، نہج البلاغہ میں بھی اشارہ، لیکن یہی والی حدیث کچھ اور کتاب میں
ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ہاں وہ پھر نہج البلاغہ میں بھی نہیں ہے اور وہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی شاید نہ ہو. تو وہ کل والی حدیث ہی کو لیکن اس کا جو دوسرا ورژن ہے اس کے اعتبار سے بات کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانی وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مرد ہوں گے جو عورتوں جیسے بنیں گے اور بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مردوں جیسی بنیں گی. تشبہ. اور اللہ کی لعنت ان مردوں پر بھی ہو, اللہ کی لعنت ان عورتوں پر بھی ہو. اور آخری زمانے میں ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی کاشفات عاریات, ان کے جو لباس پہنے ہوں گی لیکن ان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوگا. ڈریسنگ کا یا لباس کا کام ہے جسم کو چھپانا, ٹو کور دا باڈی. لیکن پیغمبر فرما رہے کہ آخری زمانے ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی, ڈریس تو ہوگا ان کے بدن پر, لیکن وہ ڈریس بدن چھپانے کے بجائے بدن کو ظاہر کر رہا ہوگا. تو وہ اپنے گھروں سے یہ لباس پہن کے اگر خود سے نکلیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو, اور اگر اپنے شوہروں کی اجازت سے نکلیں گی تو ان کے شوہروں پہ اللہ کی لعنت ہو. اب یہ وہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں 3 بار لفظ لعنت آیا ہے. 2 ٹکڑے تو ہو گئے. ایسے مرد ہوں گے جو عورتوں جیسے بنیں گے, عورتیں ہوں گی جو مردوں جیسے بنیں گی, اللہ کی لعنت. ایسی عورتیں ہوں گی جو گھر سے باہر نکلیں گی ایسے ڈریس پہن کر کے, ڈریس پہنا ہوا بھی ہے اور جسم نظر بھی آ رہا. اب یہ لعنت یا تو ان عورتوں پر ہے یا ان کے مردوں پر ہے. پہلے والی لعنت دونوں پر ہے. دوسری والی لعنت کا آئدر اپنی مرضی سے نکلی ہیں تو ان پر, گھر والوں کی اجازت سے یا شوہر کی مرضی سے نکلی ہیں تو شوہر پر. ایسے الٹے دماغ کے شوہر بھی تو آج کل ہے نا کہ بیوی حجاب کرنا چاہتی ہے, شوہر منع کرتا ہے کہ نہیں حجاب نہیں کر سکتی. میرے دوستوں کے سامنے جانا ہے تو بغیر حجاب کے جانا ہوگا. اچھا حدیث کا پہلا ٹکڑا بھی ذرا سا جب بات ہو گئی ہے تو سمجھا دوں. مرد عورتوں جیسے بنیں گے, عورتیں مردوں جیسا بنیں گی. اب اس کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. حدیث سمجھنا یہ بھی ایک سائنس ہے, اور مرجے ساری زندگی اسی میں گزارتا ہے. ایک زمانے میں گزرا ہے ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں اسپیشلی کہ جہاں پہ عورتوں کو ایجوکیشن سے دور کیا جاتا تھا, ان کو قطعاً تعلیم نہیں دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا ان کو دعائیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا بھی مت سکھاؤ, کیونکہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا اور دعائیں پڑھ لی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم اس کو لگائیں, شوہر کی خدمت نہ کریں. شوہر اگر ان کو روکے تو گناہگار ہوگا, قرآن سے روک رہے ہو, نہ روکے تو اس کے اپنے کام رک جائیں گے. ایک زمانہ تھا, یہ انڈیا اور پاکستان کا ماحول تھا. اچھا اسی وقت, اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو ساری دنیا میں اس وقت ایسا ہی ہوگا, نہیں. اسی زمانے میں, اسی ٹائم پیریڈ میں عراق میں, ایران میں خواتین مجتہد بن رہی تھیں, اور مجتہد تھیں. اب شہید اول کا زمانہ کتنا, 1000 سال پرانا یا 800 سال پرانا. شہید اول کی اپنی بیٹی مجتہدہ تھی, اور ایسی کہ جب ان سے شہید اول سے کوئی خواتین کے ریلیٹڈ مسئلہ پوچھا جاتا تھا, کہتے تھے میری بیٹی سے پوچھو, میرا فتویٰ اس سے نہیں پوچھو, اس کا فتویٰ اس سے پوچھو. علامہ ہلی کے گھر میں ایک وقت میں 18 خواتین مجتہدہ تھی. علامہ مجلسی کی اپنی بہن آمینہ بیگم, ملا صالح مازندرانی کی بیوی, خود مجتہدہ. اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو یہ شیعت میں نہیں تھا, یہ اہل بیت کے دین میں نہیں تھا. وہاں تو حوضے میں خواتین برابر سے اجتہاد کی منزل پر تھیں. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کچھ ماحول تھا, میں بہت پرانی بات بھی نہیں کر رہا ہوں.
میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ مجھ کو بہت پرانا سمجھ رہے ہوں گے لیکن میں اتنا پرانا ہوں نہیں. میں اپنی فیملی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کو یہ کہہ کر تیار نہیں ہوتے تھے. آرگومنٹ دیکھیے, جناب فاطمہ کون سے اسکول میں گئی تھی, ہماری بیٹیاں تو ان کی سیرت پہ چلیں گی. واہ واہ, سیرت میں سے بھی لیا آپ نے تو کون سا پہلو لیا؟ جس کی اپنی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہو, جس کو ضرورت ہی نہ ہو کسی ٹیچر کے پاس جانے کی, اور اس کی مثال ہم دے دیں اپنی بچیوں سے. سیرت کا پہلو لینا ہے تو اولاد کی تربیت کا لیجئے, سیرت کا پہلو لینا ہے شوہر کی خدمت لیجئے, سیرت کا پہلو لینا ہے تو حجاب کا حکم لیجئے. خیر, ذرا سا مجلس کا جو ٹریک تھا وہ چینج ہو رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. کہا جی وہ مردوں کو تعلیم حاصل کرنا ہے, عورتوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنا ہے. آخری زمانے میں عورتیں پڑھنے لگیں گی, یہ وہ بنے گی مردوں جیسی. غلط. جاب یا بزنس کا عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اسلام کی پہلی عورت خدیجہ طاہرہ اپنے زمانے کی بہترین بزنس وومن. خیر, عورت کو نہیں کرنا چاہیے. آخری زمانے میں عورتیں گھر سے نکل کے جاب بھی کریں گی, پروفیشنل بھی بن جائیں گی اور بزنس بھی کریں گی. یہ ان پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. یہ تو کوئی حرام کام نہیں. اسلامی معاشرے میں ایک طویل عرصے تک, سعودی عرب میں تو بہت ہی ریسنٹ پاس تک, عورت گاڑی نہیں چلا سکتی. کہ یہ مردوں کا کام ہے, جی دیکھیے وہ عورت گاڑی چلا رہی ہے, یہ رسول اللہ نے کہا کہ آخری زمانے کی عورتیں مردوں جیسی بنیں گی. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز بھی ہیں اور پہلے سے چلی بھی آ رہی ہیں, رائج بھی تھی. یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بہت سارا ہندو کلچر کا انفلوئنس, سوری ٹو سے, بات سادات گھرانوں میں بھی آ گیا. کلچر تو اسی طرح آتا ہے نا. اس کے نتیجے میں اکثر اس حدیث کا اپنے الفاظ میں انٹرپریٹیشن کرتا ہوں. ہاں, کہ یہ جو پیغمبر نے کہا مرد عورتوں جیسے اور عورتیں مردوں جیسے بنیں گی, مرد کے چہرے پہ اللہ نے داڑھی پیدا کی ہے, عورت کے چہرے پہ نہیں پیدا کی ہے. اگر مرد داڑھی کو شیو کرتا ہے تو وہ عورتوں جیسا بن رہا, اور عورت کے سر پہ اللہ نے حجاب کی شکل میں ایک چادر رکھی ہے. مرد کا حجاب ہے مگر وہ اس چادر ٹائپ کا نہیں ہے. عورتیں یہ اپنا سر کی چادر والا حجاب اتار پھینکیں گی تو مرد داڑیاں شیو کر کے عورتوں جیسے بنیں گے, عورتیں اپنا حجاب اتار پھینکیں گی اور مردوں جیسے بنیں گی. ان پہ اللہ کی لعنت. اور یہ بات صحیح بھی, یعنی اگر یہ والی حدیث نہ بھی ہوتی ہمارے پاس جو آخری زمانے کی ہے, تب بھی داڑھی شیو کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ بے حجاب گھومنے والی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ اور پھر دوسری حدیث تو بہت واضح کہ لباس ہوگا اور ایسا لباس ہوگا کہ جسم چھپے گا کم, ایکسپوز زیادہ ہوگا. بعض اوقات تو ایسے بےہودہ ڈریسنگ ہوتے ہیں کہ شاید, اب دیکھیں میرے جملے کو پکڑیے گا نہیں, کہ شاید بالکل کپڑے نہ پہنے تو اتنا عجیب نہ لگے جتنا اس قسم کے کپڑے میں انسان کو ایک ٹیمپٹیشن سی آتی ہے. لیکن خیر, میں تو یہ تو حدیث پوری کرنے کے لیے باتیں میں نے دوہرا دی. اگر راضی ہیں گھر والے تو ان پہ لعنت. اچھا, لعنت آپ تو یہ لفظ آج کل بار بار سن رہے ہیں, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ لعنت از ناٹ اے گالی, کوئی کرسنگ نہیں, کوئی گالی نہیں ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اب بات سمجھ میں بھی آ جاتی. جو اللہ کا حکم توڑ کے جا رہا ہو, جو اللہ کی مخالفت کر کے جا رہا ہو, اس پہ اللہ کی رحمت کیسے؟ اور پھر آخری زمانے میں حلال خدا کو حرام, حرام خدا کو حلال اپنی خواہش سے کریں گے. شراب کو حلال کر دیں گے. شراب ہر دور میں پی گئی. کون سا زمانہ ایسا ہے جب مسلمان شراب سے محفوظ رہے تھے؟ مسجد النبوی تک میں شراب پی گئی تھی پیغمبر کے بعد جب یزید کی آرمی نے اٹیک کیا تھا. لیکن فرق ہے, شراب پینا الگ ہے, پہلے شراب کو حلال کرنا.
یہ جائز چیز. پیغمبر نے کہا 2 حدیثیں، ایک میں ہے کہ ڈرنک کے نام پر، ایک میں ہے دوا کے نام پر. ہم اپنے بچپنے میں سنا کرتے تھے کہ جی بچے کو ونٹر میں برانڈی پلایا کرو، اس سے اس کا سینہ بہت مضبوط ہوتا. اس کا سینہ مضبوط کر رہے ہیں اور اس کا ایمان کمزور کر رہے ہیں. سود، بیاج آخری زمانے میں لیا جائے گا، دیا جائے گا، ہر دور میں لیا دیا گیا. آخری زمانے میں پہلے اس کو حلال کریں گے پروفٹ کے نام پر. ایک صاحب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ مولانا اگر میرے پاس 1 ملین کا ایک مکان ہے اور میں اس کو کرائے پہ چڑھاؤں اور رینٹ میرے پاس آئے، وہ حلال ہے؟ ہم نے کہا حلال ہے. کہا اب یہی 1 ملین بجائے مکان خریدنے کے ڈائریکٹ میں نے کسی کو کرائے پہ دے دیا کہ لے جاؤ 1 ملین اور منتھلی مجھے اتنا دیتے رہنا، یہ کیوں حرام ہو گیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ 40 منٹ ہو گئے مجلس کے، اور آج تو کربلا کے اس شہید کا تذکرہ ہے کہ جس کا غم کا بیان بھی بہت زیادہ لمبا ہوتا. اور کہا کہ آخری زمانے میں یہ گانا بجانا، ناٹ میوزک، میوزک نہیں، سنگنگ، آخری زمانے میں اس کو حلال کیا جائے گا انٹرٹینمنٹ کے نام پر. اور جب انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال ہے تو بہت شوق کے ساتھ لوگ اس کے اندر انوالو ہوں گے. رشوت، برائبری، آخری زمانے میں اس کو حلال کیا جائے گا گفٹ کے نام پر. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، کوئی آپ نے ایلیگل کام کرایا، سامنے والے کو پیسے دیے، کہ بچوں کی مٹھائی کے لیے. اب کتنے واقعات تاریخ اسلام کے میرے پاس ہیں، ٹائم نہیں ہے، میں بہت پریشان ہو گیا. یہ حرام کو حلال کریں، بڑے بڑے حرام، یہ چاروں گناہ کبیرہ ہیں، یہ حلال ہو جائیں گے آخری زمانے میں. ہر آدمی، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں شریعت بچوں کا ایک کھیل بن کے رہ جائے گی. جس کا دل چاہے گا شریعت میں انٹرفیئر کرے گا. اسلام نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم جو جنگ صفین میں تھا، جب مولائے کائنات کے مقابلے میں معاویہ نے نیزوں پہ قرآن بلند کیے، تو وہ قرآن بھی کہاں تھے، خالی پتھر تھے، لیکن وہ کپڑا جو تھا وہ لگ رہا تھا اس کے اندر قرآن ہے. اور کہا کہ آؤ اس قرآن سے فیصلہ کریں. اور مولا کے لشکر میں کچھ لوگوں نے کہا بات تو بالکل صحیح، مولا کہتے رہے لیکن مجھے بھی تو دیکھو، انا القرآن و ناطق، بولتا قرآن ہوں، میں بھی تو قرآن ہوں اور بولتا قرآن ہوں، یہ تو خاموش قرآن ہے. ایک اسلام نے سسٹم بنائے نا کہ ایک بولتا قرآن ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ شریعت کیا. اور جب امام زمانہ غیبت میں گئے تو ان مراجع کو اپنا نائب بنا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں تو تم کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، یہ تمہیں بتائیں گے دین کیا. لیکن آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ جو پہلے زمانے میں ہوا کہ مولا کہتے رہے کہ قرآن ناطق موجود ہے، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے بات. معاویہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے، آؤ اس سے فیصلہ کرا. اور آج بھی یہی ہوگا. گوگل کا سرچ انجن اٹھایا اور اس نے کہا ایک مرتبہ میں آیتیں ٹائپ کرتا ہوں، خود ہی فتویٰ دیتا ہوں. یہ بہت لمبی بات ہے جو اتنی چند منٹ میں پوری نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مجھے منزل مصائب پر آنا، تو یہ جو ایک فراڈ آج کل کیا جا رہا، یا یہ کہ شریعت کو ایک کھلونا بنا لیا گیا. اللہ کا سب سے قیمتی دین، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء نے قربانی دی، جس کے لیے 12 اماموں نے قربانی دی، جس کے لیے معصومہ کونین سلام اللہ علیہا نے قربانی دی، آج ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. جس کو چاہے حلال کرو، جس سے چاہے حرام کرو، جیسا چاہے آرگومنٹ کرو. اور اس کے پیچھے بھی بہرحال مقصد یہی ہے کہ اس طرح سے مرجے سے قوم کو کاٹ دینا. جب لیڈر اور قوم کے بیچ میں گیپ آ جائے نا، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی. اور یہی وہ پلاننگ تھی جو کربلا میں کی گئی. کربلا بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں ہر قسم کے میسج دیتا. کربلا میں ایک میسج یہ بھی ملا، لشکر یزید بہت زیادہ پریشان تھا کہ ہم کل کربلا میں 30,000 کی فوج لے کر حسین سے جنگ کریں گے عاشور کے دن.
مگر حسین کی فوج میں ایک سپاہی عباس ایسا کہ یہ اکیلا عباس ہمارے پورے لشکر کو شکست دے سکتا، جیسا کہ میں نے سیکنڈ مجلس میں عرض کیا تھا، فرسٹ آف محرم کی مجلس میں، ایک مسلم ابن عقیل نے سارے کوفے کی فوجوں کو شکست دے دی، تو یہ تو عباس ہیں جو مسلم سے بھی زیادہ بہادر ہے. تو یہ عباس سے بہت پریشان تھے کہ جب تک حسین کے لشکر میں عباس ہیں ہم نہیں جیت سکتے. اب ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا نا کہ کل حسین عباس ہی پر پابندی لگا دیں گے کہ سب کو جنگ کرنا ہے تمہیں نہیں کرنا. عباس کی تلوار سے ہی لوگ ڈر رہے ہیں، تو اب پلاننگ ہوئی کہ کسی طرح سے عباس کو حسین سے الگ کر دو. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح عاشور شمر نے آ کر ایک آفر کی اور ایک مرتبہ کہا کہ کہاں ہے میری بہن کی اولادیں. کوئی رشتہ نہیں ہے عباس اور شمر کا، کیونکہ شمر کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جس سے جناب ام البنین کا تعلق ہے، اور یہ ایک عربوں کا پرانا طریقہ تھا، اور آج بھی انڈیا پاکستان میں کئی جگہوں پہ ایک خاندان کے یا ایک کٹم کے یا ایک برادری کے لوگ سارے مرد جو ہیں وہ عورتوں کو بہن کہتے ہیں، بہنیں مردوں کو بھائی کہتی ہیں. اچھا، شمر کا ایکچوئل تعلق بھی نہیں تھا، کیونکہ یاد رکھیے کہ اسلام میں رشتہ بنتا ہے جب وہ بیٹا حلال زادہ، حلال کی اولاد نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے. تو وہ تو پڑا ہوا پایا گیا، قبیلے والوں نے پالا، اسی میں رہا، تو کہلائے جانے لگا کہ یہ بھی اسی قبیلے کا. جیسے شیطان فرشتوں کے درمیان رہا تو گویا اس پر بھی ایک لیبل آ گیا کہ یہ اس کو بھی فرشتہ ہی سمجھ لو. اب آگے کہتا ہے کہ میری بہن کے بیٹے کہاں. عباس تو اس بے حیا سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آقا حسین نے بھیجا کہ جاؤ، وہ رشتہ داری کے نام پہ آ رہا ہے تو رشتہ داری کا اتنا کم از کم احترام کر لو کہ اس کی بات سن لو. جھوٹا رشتہ بنا کے آیا تو احترام کر لو. ہم اپنے سگے اور حقیقی اور جو ریل رشتہ ہے اس کا کوئی احترام نہیں کرتے. عباس گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ابن زیاد کے پاس سے ایک امان نامہ لے کر آیا ہوں، تمہاری جان مال عزت کسی کو خطرہ نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ. اور عباس نے کہا میرا آقا حسین؟ کہا نہیں، حسین کو تو نہیں چھوڑے. عباس نے کہا تف ہے تیرے امان نامے پر. واپس آ گئے. لیکن یہ کیا، شمر کو کون سی ایسی محبت یا ہمدردی عباس علمدار سے تھی؟ یہ تھا عباس کو حسین سے الگ کرنا، لیڈر کو اور قوم کو الگ کرنا. آج مرجعیت کے حوالے سے یہی کام ہے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی. عباس علمدار کو آج یاد کرنے والے، عباس کے نام پر اپنی حاجتیں طلب کرنے والے، عباس کے لقب باب الحوائج سے پورا فائدہ اٹھانے والے، سقائے کربلا عباس سے اپنے لیے بھی سقائی طلب کرنے والے، کم از کم یہی ایک میسج عباس کے حوالے سے لے لیں. میدان کربلا کے ایک عجیب سپاہی کا نام عباس. علی کی دعا ہے، بڑی دعائیں کر کے علی نے عباس کو اللہ سے مانگا ہے. مانگنے والا علی جیسا ہو، دینے والا اللہ ہو، دعا علی کی دعا. عباس ہی ہمارے سامنے آئے گا. کل رات کی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اسی جملے کو میں آگے بڑھاتا ہوں. علی اکبر شبیہ رسول خدا، چونکہ فوج یزید کو رسول خدا یاد دلانا تھے. وہ بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کا کلمہ گو ہیں، ہم رسول والے. اس لیے علی اکبر کو اس طرح سے سامنے پیش کیا گیا. ورنہ عباس بھی شبیہ علی مرتضی ہیں. اگر وہ شبیہ رسول خدا ہیں تو یہ شبیہ علی مرتضی ہیں. اور اب میری دوسری مجلس جو پہلی محرم کو پڑھی تھی، یاد کیجئے. کیا کیجئے، ہر مومن کو معلوم ہے، میں نے کوئی نئی بات کوئی تھوڑی بتائی. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عباس کا چہرہ اور علی کا چہرہ ایک ہے. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عباس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اور علی کا چہرہ خالی. یہ ایک حدیث نہیں ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ. ہمارے پاس تو اس حوالے سے کئی حدیثیں.
من اراد ان ینظر، دوسری حدیث میں من احب ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ و میکائیل فی رتبتہ و جبرائیل فی شانہ و آدم فی علمہ و نوح فی فہمہ و ابراہیم فی خلتہ و الی یعقوب فی حزنہ و الی یوسف فی جمالہ و الی موسیٰ فی حیبتہ و مناجاتہ و الی یحییٰ فی زہدہ و الی یونس فی ورعہ و الی ایوب فی صبرہ و الی عیسیٰ فی عبادتہ و الی محمد فی حسبہ و خلقہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. من ارادہ جو یہ ارادہ کرتا، یا دوسری حدیث میں من احبا جو یہ پسند کرتا کہ وہ اسرافیل کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، اور میکائیل کو ان کے رتبے کے ساتھ دیکھے، اور جبرائیل کو ان کی شان کے ساتھ دیکھے، اور آدم جنہیں اللہ نے ملائکہ کے مقابلے میں علم دیا، آدم کو علم کے ساتھ دیکھے، نوح کو ان کے فہم کے ساتھ دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت و مناجات کے ساتھ دیکھے، یعقوب کو ان کے غم کے ساتھ دیکھے، یوسف کو ان کو حسن جمال کے ساتھ دیکھے، ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ دیکھے، یحییٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، یونس کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھے، عیسیٰ کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھے، محمد کو ان کے خاندان اور ان کی سیرت کے ساتھ دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نگاہ ڈال دے. یہاں پہ 99 انبیاء کی خصوصیات ایک چہرے پہ جمع ہو گئی، مگر عباس شبیہ علی، یعنی عباس کا چہرہ بھی وہ ہے جہاں آپ کو اسرافیل کی ہیبت بھی ملے گی، جہاں میکائیل کا رتبہ بھی ملے گا، جہاں جبرائیل کی شان بھی ملے گی، جہاں پہ آدم کا علم بھی ملے گا. عباس کے چہرے پہ آپ کو نوح کا فہم بھی ملے گا، عباس کے چہرے پہ ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، عباس کے چہرے پہ یعقوب کا غم بھی ملے گا، عباس کے چہرے پہ یوسف کی خوبصورتی اور جمال بھی ملے گی، عباس کے چہرے پہ موسیٰ کی مناجات بھی ملے گی، عباس کے چہرے پہ ایوب کا صبر بھی ملے گا، عباس کے چہرے پہ یحییٰ کا زہد بھی ملے گا، عباس کے چہرے پر یونس کا تقوی بھی ملے گا، عباس کے چہرے پہ عیسیٰ کی عبادت بھی ملے گی، عباس کے چہرے پہ محمد مصطفیٰ کا حسب و نسب و اخلاق و سیرت بھی ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے عباس. اور میدان کربلا میں ایک مرحلہ وہ آتا جہاں علی کو دیکھنے والوں کو علی یاد آ گئے. وہ جملہ بیان کرنے سے پہلے صرف اتنی سی بات عرض کروں، یہ عباس جو اتنے خوبصورت ہیں کہ قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں، جو اتنا علم رکھتے ہیں کہ فقیہ اہل بیت کہلاتے ہیں، جن کے چہرے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس علی والی حدیثیں آئیں، جن کے علم کے حوالے سے بھی. ایک حدیث مولا کے علم کے بارے میں، زق رسول اللہ علم زق، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، اس طرح رسول نے علی کو علم دیا. اور ٹھیک یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ مولا عباس کے بارے میں، کہ علی نے عباس کو اس طرح سے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا. عباس دنیا کی تاریخ کا ایسا جرنیل آپ کو کبھی نہ ملے گا جو 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے لڑائے اور پورا دن جنگ ہوتی رہے. 30,000 کے سامنے 72 ہیں کیا؟ آدھے گھنٹے میں جنگ ختم ہو جانا چاہیے، پورا دن. اور پھر بھی اگر خود عباس کو اجازت مل جاتی تلوار چلانے کی تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. عباس کے اتنے فضائل آپ نے سنے، لیکن اب سب سے بڑی فضیلت یہ سن لیجیے کہ اہل بیت کے اطہار ساری دنیا کی مشکل کشاں. ہمیں کوئی پریشانی پیش آتی ہے، ہم دوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ یا علی کا دروازہ پکڑتے ہیں، یا زہرا کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اہل بیت کا گھرانہ پوری دنیا کو مشکل کشا ہے، اور عباس اہل بیت کے مشکل کشاں. عباس مشکل کشاؤں کے مشکل کشاں.
اہل بیت کے گھر میں اگر کسی کو پریشانی پیش آتی ہے وہ عباس کو پکارتا. زینب کبریٰ ہو تو ان کے دل کا چین عباس, ننھے ننھے معصوم بچے ہوں تو ان کو سہارا ہے عباس. جب تک عباس زندہ تھے بچے کہتے رہے العطش العطش, پانی پانی. بچے پیاسے تو اس کے بعد بھی رہے, لیکن پھر کسی نے پیاس کا لفظ استعمال نہیں کیا جب عباس مارے. اور تو اور وہ روایت جو میں 12 محرم سوئم کی مجلس میں پڑھتا ہوں, جب چوتھے امام نے آ کے کربلا کے شہیدوں کے لاشیں دفن کی تو عباس کے قبر میں اتر کے عباس کے سینے پہ سر رکھ کے کہا چچا آپ نہ رہے تو آج آپ کی بہنیں بے پردہ. امام زمانہ تک, اس زمانے میں کون تھا امام زمانہ؟ چوتھے امام. امام زمانہ تک اگر کسی کو, امام زمانہ تک اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ عباس. امامت کا سہارا ہے عباس, زینب کا سہارا ہے عباس, بچوں کا سہارا ہے عباس, میدان کربلا کا سب سے بڑا مجاہد. مگر عجیب بات یہ کہ وہ عباس جو اکیلے اور تنہا صبح سویرے جنگ شروع ہوتے ہی جنگ جیت جاتا, اسی عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں مل رہی. ہم اور آپ کبھی کبھار اس کیفیت سے گزرتے ہیں کہ اپنی کوئی چھوٹی حاجت ہوتی ہے, بار بار دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. ہم پہ کیا گزرتی؟ عباس کو آ کے دیکھیے کہ فجر سے جو جہاد شروع ہوا ہے, جب کوئی مجاہد میدان میں مرنے جاتا ہے پہلے عباس آتے ہیں, آقا پہلے مجھے اجازت دی. حسین منع کر دیتے. یہاں تک کہ جوانان بنی ہاشم کا وقت آ گیا. ذرا سوچی, اکبر مرنے جا رہے ہیں اور عباس زندہ, کس طرح یہ عباس برداشت کرے؟ اون محمد عباس کی شہزادی زینب کبریٰ کے شہزادے اور لال چلے گئے مقتل میں مرنے کے, اور عباس کو اجازت نہ ملی. عباس کے آقا حسن کا یتیم قاسم ٹکڑے ٹکڑے بدن, عباس کو اجازت نہ ملی. جب کبھی بھی کوئی مجاہد جاتا ہے, خصوصاً جوانان بنی ہاشم, عباس طلب کے آتے, مولا پہلے مجھے مقتل میں جانے دی. مولا اپنی گود کے پالوں کے لاشیں نہیں اٹھائی جاتے ہیں, سب عباس کی گود میں پلے. مولا اپنے شاگردوں کے لاشیں نہیں اٹھائی جاتے ہیں, سب کو عباس نے تلوار چلانا سکھائی. حسین کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, میں علمدار کو کیسے بھیجوں؟ پھر ایک وہ وقت بھی آ گیا جب عباس نے آ کر کہا مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, اور حسین کا جواب وہی تھا, تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے اجازت دوں؟ لیکن اس وقت عباس خاموش نہ رہے, پلٹ کے ایک جملہ تو کہہ دیا کہ مولا آقا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے پہنچ کے میرا انتظار کر رہے. حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اب جو میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا اس جملے کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. اب عباس پریشان, کیا کہہ کر آقا سے اجازت لوں؟ اہل بیت پوری دنیا کے مشکل کشاں ہیں تو عباس اہل بیت کی مشکل کشاں, اور جب اہل بیت, جب خود عباس پریشان تو عباس کا مشکل کشاں کون ہے؟ ننھی سکینہ. پریشانی کے عالم میں عباس خیمے میں آئے, سکینہ چچا کے پاس آئی, چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, سب میرے پاس آ کے کہتے ہیں تم مشکل کشا علی کی پوتی ہو, کہیں سے پانی کا انتظام کر دو. چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا, اور یہ وعدہ میں نے تیرے بھروسے کیا. چچا کیا تو کہیں سے پانی نہیں لا سکتا؟ عباس کی تو مشکل کشائی ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا. ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی سکینہ تیرا چچا تیرا وعدہ پورا کرے, لیکن کیا کروں آقا اجازت نہیں دے رہے. سکینہ نے سنا, کہا چچا اتنی سی بات, آج تک بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے, آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. ایک مرتبہ عباس گود میں سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں جاتے ہیں. حسین نے یہ منظر دیکھا, عباس کو کچھ کہنا نہ پڑا. حسین امام ہیں, امام وقت ہیں, امام معصوم ہیں. یہ منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے. کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے ہو, جاؤ اب میں تمہیں نہیں روکوں گا, لیکن سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے, بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے, جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے, اسی چچا کو یاد کر رہی ہو. اور ادھر عباس کو بہت جلدی آقا نے اجازت دی ہے واپس نہ لے لے.
سکینہ کو گود سے اتارا، گھوڑے پہ سوار ہو کے لگانا چاہتے ہیں، حسین نے روک لیا۔ عباس کہاں جا رہے؟ گھبرا گئے عباس، کہیں روکا تو نہیں جائے گا؟ کہا کہ آقا آپ ہی نے تو اجازت دی۔ کہا وہ اجازت میں نے دی، لیکن تمہیں جا کے زینب سے بھی اجازت لینا۔ عباس کی ایج ہے 34، زینب ہے 55، 20 سال کا فرق ہے جو ماں اور بیٹے کا فرق ہوتا۔ خدا اس بہن سے پوچھے جس کا بیٹوں جیسا بھائی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور کہے کہ اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھی بہن نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، گود میں بھی پالا، گودوں میں پالا۔ کہا عباس اب تم بھی جا رہے ہو؟ جب کبھی مجھے بابا یاد آتا ہے میں تمہیں کو دیکھ لیا کرتی ہوں، اب زینب باپ کی زیارت کیسے کرے؟ لیکن جاؤ، نانا کے دین کی خاطر جہاں زینب نے ہر قربانی دی ہے، یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھو، ایک دن کوفے میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا نے میرے بازوؤں کو دیکھا، رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ زینب اسی شہر میں ایک دن تو قیدی بن کے آئے گی، آج شہزادی ہے نا، ایک دن قیدی بن کے آئے گی، سر پہ چادر نہ ہوگی، بد دعا نہ کرنا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا، دل میں خیال آیا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن عباس اب تم نہیں جا رہے۔ زینب کو پتا چلا وہ وقت آ گیا ہے جو بابا نے بتایا تھا، تم نہیں جا رہے، اب زینب قیدی بننے جا رہی ہے، اب زینب کی چادر چھننے جا رہی ہے، لیکن جاؤ خدا حافظ، اور عباس چلے۔ حسین نے پھر روک دی۔ عباس گھبرا گئے، مولا اب کیوں؟ کہا تلوار لے کے نہ جانا، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، میں نے پانی لانے کی اجازت دی، خالی نیزہ لے کے جانا کہ جس سے دشمنوں کو اپنے سے دور کرتے رہنا۔ اللہ، دنیا کا ایسا کوئی سپاہی آپ کو نظر آیا جس نے 30,000 کے لشکر کا اکیلا ایک نیزے سے مقابلہ کر کے فرات پہ قبضہ کر لی؟ کس شان سے عباس جا رہے ہیں؟ میں نے بعض علماء سے سنا کہ جس وقت عباس خیمہ گاہ سے فرات کی جانب جا رہے ہیں، فضا خیمے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی، ایک مرتبہ آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے یہاں تو آئیے۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میرا عباس خیریت سے تو ہے؟ کہا کہ شہزادی جب میں آپ کو آپ کے بابا کے اپنے آقا کے جہاد بتاتی تھی تو آپ کہتی تھی نا کہ کاش میں نے بھی اپنے بابا کو خیبر میں تلوار چلاتے دیکھا ہوتا۔ آئیے آج آ کے دیکھ لیجئے، عباس تلوار نہیں چلا رہے، ایسا لگ رہا ہے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے میرا مولا علی جا رہا۔ دریا پہ قبضہ کیا، پانی لیا اور واپس آئے۔ عباس واپس آ رہے ہیں، 30,000 کے لشکر نے عباس کو گھیرے میں لے لیا۔ عباس نظر نہیں آ رہے، فقط عباس کا علم نظر آ رہا۔ سکینہ سارے بچوں کو لے کے در خیمہ پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، میرا چچا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے، دیکھو میرا چچا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے۔ جب تک علم جاتا رہا کہا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے، جب علم فرات سے واپس پلٹا سکینہ نے کہا میرے چچا نے وعدہ پورا کر لیا، بچوں سمجھ جاؤ پانی آ رہا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ ایک مرتبہ علم دائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، بچے گھبرا گئے، سکینہ بے چین ہو گئی، لیکن علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ علم بائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، ایک مرتبہ بچے پھر گھبرا گئے، سکینہ بے چین ہو گئی، علم پھر سنبھل گیا، علم اور آگے بڑھا۔ ٹوٹے کٹے ہوئے بازوؤں سے عباس نے علم کو سنبھالا، مگر ایک بار سر پہ گرز لگا، مشق سکینہ میں ہرملا کا تیر پیوست ہوا، پانی کیا بہا، عباس کی جان نکل گئی، عباس زمین کربلا پہ آ کے گرے، علم ٹھنڈا ہوا، بچوں نے علم گرتے دیکھا، سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ہاتھ سے کوزہ پھینک دیا، چیخ کی آواز دی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس آ جا، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اور ادھر حسین کے کان میں عباس کی آخری سلام کی آواز آئی کہ آقا علیک منی السلام۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، عباس تم نہیں مرے۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس کے سرہانے پہنچے، زمین پہ بیٹھے، عباس کا سر گود میں لیا اور ایک مرتبہ کہا عباس کوئی آخری خواہش و وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا بس ایک خواہش ہے، جب پیدا ہوا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دل چاہتا ہے آخری زیارت بھی آپ کی کروں، مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ پہ خون
خون جم گیا ہے، مولا اگر میرے بازو سلامت ہوتے، اگر میرے ہاتھ ہوتے، یہ خون خود ہی صاف کر لیتا۔ آقا بس اتنی زحمت کریں، اب آ کے دامن سے یہ خون پوچھ دیجئے۔ حسین نے عباس کی دوسری آنکھ سے خون پہنچا، عباس نے آنکھ کھول کے آخری زیارت حسین کی اور حسین نے کہا عباس اب ایک خواہش میری بھی پوری کرو۔ تمہاری خواہش تو میں نے پوری کر دی نا، ایک جب سے تم سے سنا ہے ہمیشہ اپنے لیے لفظ آقا سنا ہے، ایک بار حسین کو بھائی کہہ کے مخاطب کرو۔ عباس چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہونٹوں پہ حسین کے لیے بھائی کا لفظ آیا اور عباس دنیا سے چلے گئے، عباس مارے گئے، حسین علم لے کے آ گئے، علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا بندہ آج تو ذکر بھی اس شہید کا ہوا ہے جس کا لقب ہی باب الحوائج ہے، جس کے نام پہ حاجتیں پوری ہوتی۔ عباس کے چاہنے والے، عباس کے ماننے والے، خصوصاً جو لوگ آج کے مجلس میں شریک ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ہمیں اس قابل بنا کہ جب عباس دوبارہ اس دنیا میں اپنا علم لے کے آئے تو اس علم کے سائے تلے ہم بھی زمانے کے امام کی فوج میں شامل ہو، اور اسی کی خاطر اور ان مظالم کے انتقام کی خاطر اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔